ات مٲلس منٛز شرکت کرنٕچ پُرخلوٗص دعوت دِنہٕ یِوان۔ ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ بھارت اور پاکستان کا سرحدوں پر جنگ بندی معاہدے کی عمل آوری سے اتفاق، کئی سیاسی پارٹیوں نے کیا فیصلے کا خیر مقدم، سرحدوں پر آباد لوگوں میں بھی خوشی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے کل شروع ہونے والی کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، مرکزی وزیر کھیل کرن رجیجو پہنچے گلمرگ۔ لیفٹننٹ گورنر کے پرنسپل سیکرٹری نتیشور کمار نے لیا سری نگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ کی عمل آوری کا جائزہ، اور نجی شعبے میں روزگار کو منضبط کرنے کی خاطر جموں کشمیر حکومت نے ایک مرکوز پورٹل کے ساتھ کیا منصوبہ تیار۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور بھارت نے آج لائن آف کنٹرول سے متصل سبھی سیکٹروں میں ایک آزاد اور دوستانہ ماحول میں صورتحال کا باہم جائزہ لیا۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز نے ہاٹ لائن پر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی۔ لائن آف کنٹرول پر دونوں فریقوں کے لیے مفید اور پائیدار امن کے قیام کے لیے دونوں فریقوں نے ان سبھی باہمی مسائل کو حل کرنے پر اتفاق کیا جو نقص امن پیدا کر سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں نے سبھی آپسی معاہدوں پر سختی سے عمل کرنے پر اتفاق کیا ہے، جن میں لائن آف کنٹرول پر صورتحال پرامن رکھنے کے لیے کیا گیا جنگ بندی کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں نے کسی بھی الجھاؤ کو سلجھانے کے لیے ہاٹ لائن رابطے اور فلیگ میٹنگوں پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہونے پر جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں میں رہنے والے عوام نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے۔ اس معاہدے سے متعلق خبر آنے کے بعد ان لوگوں نے راحت کی سانس لی اور اس معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ نے جو ہم ایک معاہدہ کیا ہندوستان اور پاکستان نے، جو ہمارے پاس جو فائرنگ ہوتی تھی، جو شیلنگ ہوتی تھی، اس سے ہماری زندگی بہت چین سے نہیں گزرتی تھی کہ ہم مشکلات سے تھے، کیونکہ ہمارے پاس جب فائرنگ ہوتی تھی ہمیں سب سکون ہمارا ختم ہوتا تھا، ہمارا روزگار کی پرابلم ہوتی۔ ان کا بہت شکر گزار ہے جو ہم بھی بارڈر کے جو لوگ ہیں، ہم اپنی زندگی چین سے گزاریں گے۔ ہمارے قانون میں یہ آواز آ گئی کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ سیز فائر کا، اس سے بہت اچھا ہے کہ جیسے ہم بانڈی پورہ کے سائڈ سے بزنس والے آ گئے تھے یہاں گریز میں بارڈر ایریا میں، ہماری کو بہت دقت ہوتی تھی کہ یوں ہی سن رہے کہ شلنگ ہونے والی ہے، تتر بہتر ہو رہا تھا، بزنس ختم ہو رہا تھا اس سے، کہ یہ جب ہماری نالج میں آ گیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے کہ مسئلہ کہ انہوں نے سیز فائر کا یہ کیا ہے، تو اس سے ہم بہت خوش ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اور اس سے ایل او سی پہ رہنے والے لوگ بہت خوش ہیں، کیونکہ اس فائرنگ کے شکار ہمیشہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے تھے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آگے اس سیز فائر کو ہمیشہ کے لیے پرماننٹ کوئی سلوشن نکال کے اس کو بڑھایا جائے گا۔ اور باقی خبریں اس وقفے کے بعد۔ ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ، ٹائم ہے بچانا۔ ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان، کرو چاہے کوئی بھگتان، کسی وقت بھی کہیں بھی، سیف ہے، فاسٹ ہے، ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے۔ لین دین کے ہیں آپشنز کئی، آئی ایم پی ایس، این ای ایف ٹی، یو پی آئی بھی، 24 گھنٹے کرتے یہ کام، پیمنٹ آسان اور آرام۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ پاکستان اور بھارت کی جانب سے سرحدوں پر تناؤ کم کرنے اور جنگ بندی معاہدے کی توسیع کیے جانے کا مختلف سیاسی جماعتوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے بھارت اور پاکستان کی طرف سے جنگ بندی معاہدے پر سختی سے عمل کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس قدم سے برصغیر میں امن کو پنپنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک بیان میں بھارت پاک فوجیوں کے ڈی جی ایم اوز کی طرف سے جاری مشترکہ بیان، جس میں 2003 کے جنگ بندی معاہدے پر سختی سے عمل کرنے سے اتفاق کیا گیا ہے، کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی افواج کی طرف سے جاری بیان پر عمل کیا جائے گا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوب مفتی نے اسے ایک خوش آئند قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسائل کا حل صرف اور صرف بات چیت میں ہی مضمر ہے۔ ایک ٹویٹ میں محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ دونوں ممالک اگرچہ جموں کشمیر اور سرحدوں پر تشدد ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بات چیت ہی ایک واحد راستہ ہے۔ پی ڈی ایف کے صدر حکیم محمد یاسین نے بھی بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان ایل او سی پر گولہ باری روکنے پر اتفاق کو خطے میں قیام امن کے تئیں ایک خوش آئند قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مثبت تبدیلی سے نہ صرف جموں کشمیر کی سرحدی آبادی بلکہ پورے خطے کے لیے امن کی راہیں کھل جائیں گی۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल शुरू होने वाली दूसरी खेलो इंडिया विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये खिताब कल सुबह 11:50 पर करेंगे। ये खेल मुकाबले 26 फरवरी से 2 मार्च तक मरकज़ी वज़ारत बराए अमूर नौजवान, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के बाहमी इश्तराक से मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू दूसरी खेलो इंडिया तकरीबात से कबल आज श्रीनगर पहुँचे। वो कल गुलमर्ग में इन सरमाई खेलों का इफ्तिताह करेंगे। इन खेल मुकाबलों में मुल्क भर के 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। किरण रिजिजू हवाई अड्डे पर उतरने के बाद गुलमर्ग पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग का दौरा किया। वहाँ उन्होंने सुनो रग्बी खेल का मुशाहिदा किया। बाद में उन्होंने कल शुरू होने वाली विंटर गेम्स के हवाले से नामा निगारों से भी बात की। विंटर गेम्स जो है ये वर्ल्ड क्लास का विंटर गेम्स यहाँ कश्मीर में होना चाहिए। तो ये शुरुआत है, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गए हैं। अरेंजमेंट्स, इक्विपमेंट्स जो वगैरह मैंने देखा है कि लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा किया, इस बार और भी अच्छा कर रहे हैं। कल उद्घाटन है और कश्मीर के बच्चों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स के माध्यम से उनको और मौका मिलने जा रहा है। तो इसकी क्षमता कश्मीर में है और जो हिमालय क्षेत्र में और भी कुछ प्रदेश है वहाँ भी हो सकते हैं। तो हमने इसके लिए बजट भी एलोकेशन किया है। इस बार के लिए भी अच्छा बजट दिया है हमने। अगले साल और अच्छा बजट हम दे करके खेलो इंडिया विंटर गेम्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम ले जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के नए 108 मुस्बत मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 77 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से, जबकि 31 मरीजों का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस दौरान 59 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 1,26,71,000 से ज़्यादा मुस्तफ़ीन के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने आज बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे में हिफ़्ज़ान सेहत और पेश रहने वाले 5,03,947 कारकुनान को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए गए हैं। इस दौरान गुज़श्ता 24 घंटों में 11,799 से ज़्यादा मरीज़ों के सेहतियाब होने के साथ ही मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाबी की शरह 97.20% हो गई है। दरियासना मुल्क की 7 रियासतों से कोविड-19 के मरीजों की यौमिया तादाद में इजाफे की खबरें मिल रही हैं। इनमें महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ शामिल है। वजारत सेहत ने बताया कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नए मरीजों की तादाद की खबरें मिल रही हैं, जिनकी तादाद 8,807 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने आज श्रीनगर सिटी प्रोजेक्ट के अफसरान की मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SSLC, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी, SMC कमिश्नर गजनफर अली और प्रोजेक्ट से मुंसलिक कई दीगर अफसरान ने भी मीटिंग में शिरकत की। LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मकसद श्रीनगर शहर को एक जदीद, पायदार और इक़्तिसादी तौर मजबूत शहर बनाना है। उन्होंने इस हवाले से प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने मुतलकीन पर जोर दिया कि वो बुनियादी ढांचे, खदमात और इंतज़ामी काबिलियत को वसअत देने के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाएँ। जम्मू कश्मीर में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की इंतज़ामिया ने अकरबा परवरी को ख़त्म करने और निजी शोबे में रोज़गार को मुंज़बित करने के पेश नज़र नौकरियों की तमाम खाली जगहों के लिए एक मरकूज़ पोर्टल के साथ एक मनसूबा तैयार किया है, जिसके तहत रोज़गार के मुतलाशी अफराद और रोज़गार फराहम करने वाले आजिर इस प्लेटफॉर्म पर यकजा होंगे, जहाँ बेरोज़गार नौजवानों को अपनी तालीमी लियाकत और हुनरमंदी के बारे में एक तारुफ़ी खाका पेश करना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ज़रिए 15 मार्च को इस पोर्टल के आगाज़ किए जाने का इम्कान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज सोनमर्ग में मुनक़दा पहले एक रोज़ा विंटर फेस्टिवल की सदारत की। इस फेस्टिवल में सैकड़ों मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में कई तरह की सुनो स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ मुनक़्क़द हुई, जिनमें अजला से आए हुए खिलाड़ियों ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस एक रोज़ा विंटर फेस्टिवल का आगाज़ ज़िला इंतज़ामिया ने महकमे सयाहत, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, होटलर्स एसोसिएशन सोनमर्ग, NIL और NHIDCL के इश्तराक से किया था। इससे कबल ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल ने फेस्टिवल में तमाम हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। महकमे ज़राअत ने आज मुग़ज़बानी के हवाले से एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया। हॉनी बी द इंडिस्पेंसेबल इंसेक्ट, इट्स मैनेजमेंट फॉर हॉनी इंडस्ट्री के अनवान से मुनक़्क़द किए गए इस तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फ़ारूक खान ने किया।
مشیر نے اپنی تقریر میں مغزبانی کو ایک منافع بخش دیہی ایگرو ہارٹیکلچرل سرگرمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ چھوٹے بڑے سبھی طرح کے کسانوں کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ایک اہم سرگرمی ہے۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ نوجوانوں کو مغزبانی کی طرف راغب کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں، کیونکہ اس سیکٹر میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی اچھی خاصی صلاحیت ہے۔ انہوں نے اس طرح کے مزید جانکاری پروگرام منعقد کرنے کی ضرورت بھی اجاگر کی۔ اسی دوران آج سیکریٹری فلوریکلچر نے ونٹر سیکریٹریٹ سری نگر میں آنے والی گرمیوں کے دوران محکمے کی طرف سے کی جانے والی مختلف نوعیت کی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ کمشنر موصوف نے محکمے کی کل سرگرمیوں کے علاوہ مارچ 2021 کے آخر تک مکمل کیے جا رہے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے آج ہندوارہ کا تفصیلی دورہ کیا، جس دوران انہوں نے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز ہندوارہ میں کئی تعمیراتی کاموں کا افتتاح کیا۔ دورے کے دوران ڈی جی پی نے پولیس اور فوج کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر ڈی جی پی کے ہمراہ شمالی کشمیر کے ڈی آئی جی پولیس اور فوج کے کئی افسران بھی موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ اور تعلیم محکمے نے آج تعلیمی ادارے کھولنے سے قبل ضلع میں ایک روزہ خصوصی تربیتی و جانکاری پروگرام کا کانفرنس ہال بانڈی پورہ میں اہتمام کیا۔ پروگرام کے دوران مقررین نے کووڈ ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر تمام تر احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں۔ چیف ایجوکیشن آفیسر بانڈی پورہ کے علاوہ ضلع کے سبھی ہائر سیکنڈری اسکول پرنسپلوں، زڈیوز، ہیڈ ماسٹرز اور دیگر متعلقین نے شرکت کی۔ پٹن کے سنگھ پورہ بلاک میں آج بلاک دیوس کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد عام لوگوں کے اندر حکومت کی طرف سے چلائی جا رہی مختلف اسکیموں کے حوالے سے جانکاری پیدا کرنا تھا۔ ایس ڈی ایم پٹن، تحصیلدار سنگھ پورہ اور دیگر کئی افسران و اہلکاروں نے پروگرام میں شرکت کی اور اس دوران علاقے کے مختلف دیہات سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل حکام کے سامنے رکھے اور ان مسائل کے ازالے کا مطالبہ کیا۔ اونتی پورہ پولیس نے آج 3 ڈرگ سمگلروں کو 400 کلو گرام فکی کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بیگ پورہ کراسنگ کے نزدیک پولیس نے ایک ناکہ لگایا تھا اور گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران ایک ڈمپر کو روکنے کے لیے بولا گیا۔ ڈمپر کے ڈرائیور نے گاڑی کو نہیں روکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ پولیس نے ڈمپر کا تعاقب کر کے اس سے پکڑ لیا، جس کے بعد انہوں نے تینوں افراد کو حراست میں لے لیا۔ ڈپارٹمنٹ آف کلینکل ہیماٹولوجی سکمز نے ضلع بارہمولہ کے ایک 30 سالہ شخص جو بلڈ کینسر میں مبتلا تھا کو اس کے بھائی کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کر کے اس کی جان لیوا بیماری پر قابو پا لیا ہے اور اب یہ شخص متواتر فالو اپ کے بعد اچھا محسوس کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔